آیت بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ اوپر 3 کمرے تھے۔ وہ جلدی سے ابراق کے کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابراق نے پہلے اپنا کمرہ دکھا دیا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ آیت آیت ٹھٹک کر رکی، ڈر کر بری طرح کانپنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمت بالکل ختم ہو رہی تھی۔ اتنی کہ ہاتھ اٹھا کر نوک کرنا بہت مشکل لگنے لگا۔ دم دم کوئی سیڑھیاں چڑھتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ آیت بے تحاشا رو رہی تھی۔ کاش وہ بول پاتی۔ یہ خاموشی اس کی جان لے رہی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آیت کو اپنے پیچھے دم دم کرتا کوئی قریب آتا محسوس ہوا۔ یا اللہ! یا بے تحاشا روتی وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ آیت نے آنکھیں میچ کر دروازے پہ زور سے اپنا کندھا مارا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ 2 بار پھر یوں ہی کندھا مارا۔ ابراق جس کی ابھی ابھی آنکھ لگی تھی دروازے کو یوں ٹھوکر مارنے والے انداز پر اٹھ بیٹھا۔ کچھ انہونی کا احساس ہوا تو تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آیت جو دروازے سے ہی چپکی تھی سیدھا اس سے ٹکرائی۔ کسی کے سینے سے لگنے کا احساس ہوا تو گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ابراق پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے جواب دیے بنا صوفے پر سمٹ کر جا بیٹھی۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، صرف زمین کو گورنے میں لگی ہوئی تھی۔ ابراق چلتا اس تک آیا۔ ڈر گئی؟ آیت نے صرف اسباب میں سر ہلایا۔ ابراق گہری سانس لیتا روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لایا۔ لو پانی۔ آیت نے پانی لے کر ایک ہی سانس میں پانی پیا۔ چلو چاچی کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آیت کھڑی ہوئی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ساتھ ہی نکلے تھے۔ آیت خوف سے ادھر ادھر دیکھتی ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جاؤ کمرے میں۔ ابراق اسے اندر بھیجتا اپنے روم میں جانے لگا۔ آیت اندر جا کر خالہ کے پاس لیٹی، بلینکٹ سر تک لے کر پڑھتی پڑھتی سونے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد ابراق انتظام کرنے چلا گیا۔ آیت تیار ہونے خالہ کے ساتھ روم میں آئی۔ وہ چوڑیاں پہن رہی تھی، نکاح کا ڈریس پہنے، نک نتنی پہنے، ماتھے پر ٹیکا، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ اس وقت شدت سے اسے ماں باپ اپنا گھر یاد آیا۔ آیت میرے پاس آؤ۔ خالہ کی آواز پر اس نے موڑ کر انہیں دیکھا، پھر چلتی ان کے پاس نیچے احتیاط سے دوزانوں بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ خالہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تام کر ماتھے پر پیار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے، ہمیشہ خوش رہو، آمین۔ آیت نے ان کی بات سن کر خالہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ ٹک ٹک دروازہ نوک ہونے پر آیت نے گود سے سر اٹھایا۔ شاید ابراق آ گیا ہے، خالہ نے کہا۔ وہ شرماتی ہوئی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ آیت کو محسوس ہوا کوئی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی کسی کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر پھرتا محسوس ہوا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون ہے آیت؟ پیچھے خالہ کی آواز پر کانپتی ہوئی پڑھنا شروع کیا۔ یکدم کوئی کالا سا سایہ دور ہٹتا غائب ہو گیا۔ کون تھا باہر؟ آیت سنبھلتی ہوئی دروازہ بند کرتی مڑ کر خالہ کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابراق گھر آیا، کمرے میں جا کر نہا کر ڈارک براؤن شلوار قمیض پہنی وضو کیا۔ مکمل تیار ہو کر سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی موبائل اٹھاتا روم سے نکل کر خالہ کی روم جانب بڑھا۔ سرسری سی نظر لاؤنج میں گئی تو وہیں ٹھہر گئی۔ اکیلے صوفے پر بیٹھی دلہن بنی آیت پر گئی، جو دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ابراق مسکرا کر نیچے جانے لگا جب پیچھے سے ملازمہ نے آواز دی، صاحب۔ ابراق نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ کتنے؟ 2000، ملازمہ جھٹ سے بولی۔ ابراق نے والیٹ نکال کر 1000 کے نوٹ نکال کر اسے دیے۔
شکریہ صاحب، ضرورت پڑے تو بول دینا۔ جی صاحب۔ ابراک والیٹ رکھتا واپس پلٹا۔ لاؤنج خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ ابراک بڑبڑاتا ملازمہ کو آواز دینے لگا جو نیچے ہی جا رہی تھی۔ جی صاحب جی۔ وہ آیت بیگم کہاں ہے؟ ابراک نے انجان بن کر پوچھا۔ وہ تو کمرے میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی دلہن بہت ہی سونی اور معصوم سی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ملازمہ سر ہلاتی نیچے اتر کر چلی گئی، جبکہ ابراک نے پھر صوفے کی جانب دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ عضو کا ہی کمال تھا جو وہ نیچے بہروپیے کے پاس نہیں جا سکا، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ ابراک روم میں آیا۔ آیت نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتا صوفے پر بیٹھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ خالہ نے ابراک کو دیکھ کر کہا۔ آپ بھی آج بجلیاں گرا رہی ہیں۔ بے شرم کہیں کہ، ویسے یہ میرے لیے کہا ہے یا میری آڑ میں کسی اور کو کہہ رہے ہو؟ خالہ شرارت سے بولی۔ ابراک نے کہا لگایا، جبکہ آیت شرم سے سرخ ہو گئی۔ تعریف میں آ کر کروں گا میڈم کی۔ ابراک اسے دیکھتا معنی خیز نظروں سے دیکھتا بولا۔ آیت کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں آنے والے وقت کا سوچ کر، کیونکہ ابراک کہہ چکا تھا رخصت کر کے ہی کراچی لا رہا ہوں، نکاح کے بعد وہ میری دسترس میں ہوگی۔ ابراک تنگ مت کرو، چلو اب۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنے جذبات کو قابو میں کرتا اس تک آیا۔ چلے۔ ابراک نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ آیت نے ہچکچا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ ابراک کے ہاتھ میں اس کا نم ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکراتا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتا قریب ہوا۔ میں اتنا خطرناک بھی نہیں ہوں، سرگوشی میں بولتا اسے ابراک باہر لے کر جانے لگا۔ کون جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔